جو نبی سے درخواست کرتے یا رسول اللہ بیان کرتے ہیں. ابو ہریرہ کا بھول جاتا کہ ابو ہریرہ کوئی بات نہیں ہے, اوسط ردا کا ذرا چادر تو بچھا لے. چادر بچھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. چادر نبی نے دعا کی, کہا اٹھا لو, اٹھا کے سینے سے لگائی. کہ اللہ کی قسم ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی, کبھی ایسی دوبارہ ٹھنڈک نصیب نہیں ہوئی ہے. اور وہ ابو ہریرہ کہتے اس کے بعد میرے نبی نے جو بیان کیا ابو ہریرہ کبھی بھولا نہیں ہے. ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ برادر نسبتی بھی ہے, کاتب وحی بھی ہے, مسلمانوں کا 20 سال حکمران بھی ہے. بچوں کو مدرسے میں کیا پڑھایا؟ نور الانوار پڑھائی. بچوں کو مدرسے میں کیا پڑھایا؟ ان کو توضیح تلویح پڑھائی. اپنے اصول فقہ کی کتابیں پڑھائی ہیں. اصول فقہ کی کتابیں جو ہیں جو ہے آپ کی جو کتابیں پڑھا رہے ہیں, آپ بظاہر اصول فقہ پڑھا رہے ہیں, اصول فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. بچوں کو جو ہے اصل میں دین کے نام کے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا دیکھنا یہ جو ہے جہالت, ایک جہالت کی قسم ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہونی. اچھا جی وہ جہالت کہتے جیسے معتزلہ عذاب قبر کا انکار کرتے, اور یہ جہالت جو اللہ کی بارگاہ میں بھی معاف نہیں ہوگی, یہی جہالت امام شافعی نے اختیار کی ہے. اب علماء کی توہین بھی دیکھ لینا. بچوں کو مدرسے میں تعلیم دیتے, نور الانوار پڑھاتے ہوئے, بچوں کو توضیح تلویح پڑھاتے ہوئے, بچہ بیچارہ سمجھتا میں بڑا قابل ہو گیا, میرا ٹیڑھ بڑا اونچا ہو گیا, میں نور الانوار پڑھتا ہوں, میں توضیح تلویح پڑھتا ہوں. توضیح تلویح میں اس کے کیسا ظلم سکھایا. کہا بیٹا یہ ظلم, یہ جہالت اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہوگی. کہا اچھا وہ جہالت کون سی؟ کہا جو امام شافعی نے اختیار کی ہے. اچھا امام شافعی معذاللہ ایسے ہی جاہل تھے کہ ان کی وہ جہالت اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر بندے کے پاس ایک گواہ ہو, دوسرا گواہ موجود نہ ہو, تو مدعی سے قسم لے کر کے فیصلہ کر دیں گے. اس نے نبی کی حدیث کے مطابق جو ابو داؤد میں آتی ہے کذاب یمین و شاہد, انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا. لہذا ہمارے نزدیک یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ امام شافعی کو رب کی بارگاہ میں معافی نہیں ملنی. اور کہتا سنو یہی بس نہیں, وہ اول من قذاب ہی معاویہ, تو اس جہالت کے مطابق سب سے پہلے جس نے فیصلہ کیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. جو جہالت رب کی بارگاہ میں معافی نہیں ہونی, وہ جہالت اختیار کرنے والا کون ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الیاذ باللہ, وہ معاذ اللہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور یہیں پہ نہیں, توحید علی میں تو یہاں تک لکھا کہ یہ کام بدعت ہے. وہ اول من قضا بہ معاویہ, تو اس بدعت کے مطابق فیصلہ سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ نے کیا. یاروں کو ظلم کی انتہا نہیں ہے. اہل حدیث کو تانے دینے والوں کہ صحابہ کا تقدس نہیں کرتے. اللہ کی قسم صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہاں جناب اپنے آپ کو چیمپئن کرانے والے, مناظرے کے چیلنج دینے والے, اور یہاں پر جو ہے پراپوگنڈا کرنے والے, فلاں بھاگ گیا فلاں بھاگ گیا, یہ اہل حدیث ہیں. اللہ کے انہوں نے اپنے ماں باپ سے, انہوں نے اپنے اساتذہ سے سبق پڑھا ہی نہیں ہے کہ بیٹا حق کے لیے میدان میں کھڑا ہونا, میدان چھوڑنا نہیں ہے. میں ان کو بھی جانتا ہوں جو جناب اپنے آپ کو چیمپئن بنانے کے چکر کے, چیمپئن بننے کے خواب دیکھنے والے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے جناب میں ہوں. اس بد نصیب کو میں نے کئی بار چیلنج دیا ہے. میں نے ڈائریکٹ فون پہ چیلنج دیا. آپ کسی سرگودستہ سے جنوبی کا رہنے والا جو ہے قبرستان کی جگہ کو مدرسہ بنا کے رہنے والے, میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ جناب جنہوں نے یہاں تک جو ہے جب مناظرے کی باری آئی, میں نے فون کر کے ان سے کہا حضرت میرے سامنے تو آؤ. کہتا ربانی کو لاؤ. میں نے کہا کہ عثمانی کو لاؤ, لیول پہ آؤ. کہتا معیار کی بات کیا ہے؟ کہتا معیار کی بات کیا ہے؟ میں نے کوئی بات نہیں. کہتا کوئی بات نہیں. میں نے کہا میدان میں آؤ. پھر یہ گھوڑا, یہ گھوڑے کا میدان. کہتا جناب یہ گھوڑا, گھوڑے کا میدان, یہ جانور ہیں, مناظرہ جانور کا کام نہیں. میں نے کہا پیارے معذرت سے تقلید بھی انسان کا کام نہیں, ڈنگروں کا کام ہے. نعرہ تکبیر, مسلک حق مسلک اہل حدیث, علماء حق علماء اہل حدیث, مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یحییٰ عرفی صاحب. اور اس سے بھی آگے, پھر اس سے بڑھ کر کے ان چیمپئنوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ چیمپئنی چپڑیاں ہیں. ان چپڑیوں کی حقیقت کیا ہے؟ اگر بات پوچھو گے حقائق کی, جاؤ اس فقیر سے کو دیکھو کہ وہ دن بھی پوچھو 87 جنوبی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اتحاد کا جو ہے لیڈر کہلانے والے سے, اس سے جا کے پوچھو ذرا یہ تو بتاؤ کہ کولے گاؤں کے اندر جانے سے پہلے اکاڑے سے فرار کون ہوا تھا؟ جب عارفی جو ہے وہ تیرے تعاقب کے اندر جو ہے وہ کولا گاؤں کے اندر پہلے سے موجود تھا, وہاں سے راہ فرار کس نے اختیار کی تھی؟ پھر اس سے بھی آگے آؤ, جب جو ہے عبد الحکیم کے اندر جا کر کے چیلنج کون کر کے آیا تھا؟ کہا جاؤ
جاؤ طالب الرحمان شاہ کو کہو میرے سامنے ہی آ جائے. طالب الرحمان شاہ میرے سامنے آ جائے 10,000 انعام دوں گا. ایک اور اٹھا کہتا میں 50 چکتا رہنا لا جی میرے سے طالب الرحمان شاہ مناظر لے آؤ تو 50,000 دیاں گا. کنا ہو گیا جی 60,000. کہتے ہیں میری اونیاں ویخ میری جانیاں ویخ. سرکار کا 1 ماہ کے بعد قریب عبدالحکیم میں پروگرام ہوا ستاسی جنوبی والوں کا. وہاں پر جو شاہ صاحب کے بھائی عبدالحکیم شاہ سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ ان کا وہاں پر جو ہے وہ بھائی گاؤں ہے ان کا چھوٹا بھائی وہاں تھا. جب ان کا پروگرام آیا انہوں نے کہا شاہ جی شکار آیا ہے آ جاؤ میدان کے اندر. شاہ جی نے گاڑی دی اور سیدھا عبدالحکیم کے اندر حضرت صاحب کو فون کیا حضرت آپ نے یاد کیا ہے آپ کا محب آپ کے بعد تشریف لے آیا ہے روپیہ 10,000 لو آپ سے مناظرہ کرنا ہے. کہا 10,000 لے کے آؤ اور یہ بھی یاد رکھنا 10,000 تو آپ نے اس چیز کا کہا نا کہ میرے سامنے آ جائے 10,000 روپیہ دوں گا. مناظرہ کرنے پر تو اور بھی ہے اس کا بھی انتظام کر کے آنا. اور جناب مناظرہ بھی 2 عنوان پہ ہوگا. ایک طریقہ نماز کا عنوان آپ نے دیا اس پر بھی مناظرہ ہوگا. ایک عنوان میرا ہوگا عقائد علماء دیوبند جو ہے اس پر بھی مناظرہ ہوگا. پھر کیا تھا المدد المدد یا پولیس. وہاں پر پولیس کو بلایا. پھر حضرت صاحب وہاں پر نظر نہیں آئے کہ گئے کدھر سے ہیں. شاہ صاحب نے انتظامیہ کو کہا حضرت آپ کی مسجد میں آئے تھے سرگودے سے بلائے تھے آپ تو بڑے کہتے تھے یہ وکیل احناف ہے. اب وکیل بھاگ گیا. اب مجھے جو آپ بتلائیں پھر جن کا وکیل بھاگ جائے وہ کیس ہارتے کہ نہیں مجھے یہ بتلائیں ہمارا 10,000 روپیہ کدھر ہے کیونکہ چیلنج آپ کی مسجد کے اندر ہوا. کہا حضرت کیا کیسی باتیں کرتے ہیں جو ہم سے تقریر کا 5,000 لے کے جائے آپ کو 10,000 کہاں سے دے گا. جو ہم سے تقریر کا 5,000 لے کے مانگے وہ آپ کو 10,000 کہاں سے دے گا. پھر تھے جناب کہ اسی طرح فرار ہوئے اسی طرح کہ اللہ معاف کرے وہاں پر نام و نشان نظر نہیں آتا تھا اور نہ آیا ہے نہ آئے گا. یارو کتنے مقام آپ کو گنوا دوں. پھر کہا جناب بخاری یہ کہتے بخاری نہیں مانتے اہل حدیث بخاری نہیں مانتے. یارو میں پوچھتا ہوں اپنے بڑوں سے پوچھو بخاری کا نام سن کے بخار آتا کس کو ہے. ہم تو صاحب کہتے اہل تقلید ذرا سنو آتی نہیں تمہیں بخاری آتا ہے تمہیں بخار ورنہ نہیں. دلیل پر پوچھتے ہو دلیل دیکھ لو جاؤ اپنی جو ہے یہی کتاب بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اس مرد مجاہد پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرما. اللہ اس کی قبر کو منور فرما. اللہ حاسدوں کے سینوں میں مزید آگ جلا. یا اللہ جو جل جل کے مرتے ہیں تو مرتے رہے. اللہ اپنے بندے پہ کروڑ رحمت نازل فرما. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نے کتاب لکھی انہوں نے تو ٹھوک ٹھوک کے فیصلے دیے. انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے حنفیوں نے ہیلے بنائے بعض الناس نے انہوں نے زکات کو ضائع ہی ساقط ہی کر دیا.